میں نے آج جس ذات کو روح سخن بنایا ہے، یعنی جن کے عظمتوں کے ارد گرد میری تخیل نے طواف کرنا ہے، وہ ایسا نام لے رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہو نا تو اس ذکر کے دوران وہ مانگ لینا، قبول ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت برکت ہوتی ہے، اور اسی میں سے ایک یہ ذکر ہے۔ میرا امام کہتا ہے سید ماں پہلی ماں، کافے امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی پوری کائنات کا سکون مدینے والے کے پاس ہے۔ ذرا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا سکون مدینے والے کے پاس، مفتی اعظم کا سکون مدینے والے کے پاس، نظام الدین اولیاء کا سکون مدینے والے کے پاس، علاء الدین صابر کلیری سرکار صابر پاک کا سکون مدینے والے کے پاس۔ آپ جب پوچھیں گے اے معین الدین حسن چشتی، پورے ہندوستان کا سکون آپ کے روزے پر آ کے ملتا ہے، یہ بتائیں آپ کا سکون کہاں ہے؟ تو کہیں گے مدینے والے کے پاس۔ آپ پوچھیں گے اے علی بن عثمان حجویری، اے داتا لاہوری، آپ بتائیں آپ کا سکون کہاں ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ مدینے والے کے پاس۔ داتا لاہوری کا سکون مدینے والے کے پاس، شیخ عبد القادر جیلانی کا سکون مدینے والے کے پاس، حضرت سیدنا بائی عزیز بستامی کا سکون مدینے والے کے پاس، امام اعظم کا سکون مدینے والے کے پاس، امام احمد بن حنبل کا سکون مدینے والے کے پاس۔ سب کہتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ مولا کائنات مولا علی کا سکون مدینے والے کے پاس، عثمان غنی کا سکون مدینے والے کے پاس، حضرت عمر کا سکون مدینے والے کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کا سکون مدینے والے کے پاس۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اے مدینے والے سب کا سکون آپ کے پاس ہے، مگر آپ کا سکون کہاں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرا سکون میری بیوی خدیجہ کے پاس رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، میری بیوی، اس کا ریپیٹ اور کم کرو، میری بیوی، دیکھو ذرا بولو گے تو سن لو گے، ورنہ میں بیچ میں سے ختم نہیں کروں گا، میں پوری تقریر کروں گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو مدینے والے کے پاس۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی بات کہی، اعلیٰ فرماتے ہیں بڑھ کے بہت اچھی بات، اردو میں اتنی اچھی بات کوئی کہہ نہیں پایا سیدہ خدیجہ کی شان میں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب کہف، جانتے ہیں اصحاب کہف کو؟ جب انہیں مشرکین ستاتے تھے تو وہ غار میں جا کے آرام کرتے تھے، انہیں غار میں سکون ملتا تھا۔ فرماتے ہیں جیسے اصحاب کہف کے لیے غار میں سکون تھا، ویسے ہی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس نبی کا سکون تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کے لیے کہف امن و امان خدیجۃ الکبریٰ کی ذات۔ اگر ادھر دیکھو، خدیجۃ الکبریٰ حضور کی پہلی بیوی، اور یہ کہو پہلی مومنہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی۔ یہ علماء کی ترتیب ہے کہ جوانوں میں حضرت ابوبکر اور بچوں میں حضرت علی، یہ ترتیب ہے، ترتیب۔ مگر جس دن اسلام آیا، یعنی جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اسی دن غار حرا سے نیچے تشریف لائے تو جسے سب سے پہلے 5 کی 5 آیت بیان کی، جس کے پوری اقرا کی صورت بیان کی، وہ کوئی مرد نہیں تھا مکے کا، بلکہ سیدہ خدیجہ تھی۔ اب ذرا غور کرو، حضور نے مکے میں آ کے اسلام جب آیا تو سب سے پہلے کسی مرد کو نہیں سنایا، بلکہ عورت کو سنایا، اپنی بیوی خدیجہ کو سنایا۔ میرے نبی جانتے تھے میں اگر عورت کو دوں گا تو نسل در نسل آگے چلے گا۔ حضور نے خدیجہ الکبریٰ کو سکھایا، خدیجہ الکبریٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو قرآن سنایا، اور فاطمہ الزہرا نے امام حسین کو قرآن سنایا، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا کے کہا اگر نانی خدیجہ ہوتی ہے تو پھر نواسا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بولو تو صحیح ذرا یار۔ دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کو آپ میری وجہ سے مت بولو، آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اس وجہ سے بولو۔ سابقون میں بھی پہلی ہے، سابقون میں بھی سابقون ہے، پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ یعنی جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس دن سب سے پہلے حضور سے کہنے والی میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، وہ خدیجہ ہے۔ آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، اکثر لوگ حج پہ جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نہیں جاتے، مکے میں۔ اللہ کا شکر ہے میرے 2 سال سے لگاتار 10 رمضان کو ان کے وصال کا دن ان کے مزار پر گزرتا ہے۔ اتنی محبت فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ۔ الحمدللہ مکے کے شیوخ
مجھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے جانتے ہیں. وہاں جب محفل ہوتی ہے الحمدللہ، اور وہ کوئی عام محفل نہیں ہوتی، وہ الگ ہی محفل ہوتی ہے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ خدیجۃ الکبریٰ کی. اچھا، ایک صحابی کون ہوتا ہے جو ایک بار حضور کو دیکھے؟ وہ کون ہے؟ ایمان لائے، ایمان پہ مر جائے. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ اب غیر صحابی، غیر صحابی، اگر حضور فرماتے ہیں اگر غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر یعنی 4 کلومیٹر میں رقبے میں پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ، حضور نے اس کو جنتی فرمایا. فرمایا احد سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ احد پہاڑ کے بارے میں اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو دے دے تو میرے صحابی کے برابری کوئی کر نہیں سکتا. ذرا جلدی بولو، صحابی کی برابری کوئی کر نہیں سکتا ایک مٹھی جو کی. یعنی جو ایک بار آئے اور ایمان لائے ایک مٹھی جو دے دے اس کی اس نیکی کا برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور غیر صحابی ہر کس صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا. تو جو ایک بار آئے اس کا یہ حال ہے. اور خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ جو 28 سال حضور کے ساتھ رہی ہے. حضور کی شادی شدہ زندگی ہے 38 سال. کتنے سال ہے بولو؟ 38 سال. 38 years only. یعنی حضور نے 38 سال شادی شدہ زندگی کے گزارے ہیں اور اس میں سیدہ خدیجہ کے ساتھ 28 گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے گزارے ہیں بولو؟ کتنے گزارے ہیں؟ 28 سال. حضور نے 53 سال کی عمر تک دوسری شادی نہیں کی. جب تک سیدہ خدیجہ حیات تھی حضور نے دوسری شادی. ویسے میرے حساب سے 53 سال تک ایک ہی شادی کرنا سنت ہے. زور سے تو بولو، کوئی بغیر ایویڈنس کے بات کر رہا ہوں میں یا دلیل میرے پاس ہے؟ جلدی بولو، جلدی بولو. حضور نے کتنی سال میں شادی کی تھی؟ دوسری شادی 53 سال کی عمر تک نہیں کی تھی. پھر مدینہ ہجرت کی تھی. سیدہ خدیجہ سے کتنا پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو. خدیجۃ الکبریٰ ملکہ عرب، کیا لقب ہے ان کا؟ ملکہ ملکہ عرب کی سب سے مالدار عورت، اور ان کے مال کو اللہ نے قرآن میں اپنا مال کہا. ذرا زور سے تو بولو یار، بولنے میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ تو اب بولتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سن رہے ہیں لوگ، اور کوئی ایسا تھوڑی کہ مجھے میرے کوئی تکبر کو تسکین ہو رہی ہے. نہیں کوئی بات نہیں. آپ بولیں سبحان اللہ. تو ذرا میں سیدہ خدیجہ کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی آسانی سے تو نہیں ہو سکتی نا. انشاءاللہ آپ صحیح سے سنیں گے تو زندگی بھر یاد رہے گی. زور سے بولے سبحان اللہ. میں کس خاتون کی بات کر رہا ہوں؟ جب آپ قربانیاں سنیں گے نا، ابھی صرف فضیلت سن رہے ہیں، جب قربانیاں سنیں گے تو آپ کہیں گے یار ہمارے ذہن سے آج تک ایک ایسی ذات کے بارے میں بات ہی نہیں سنی ہم نے. کوئی کون تھی خدیجۃ الکبریٰ؟ اور یہ شادی کا چونکہ موقع ہے تو میں نے پھر اس کو عنوان کو تحت اس کو لیا ہے کہ تاکہ شادی پتہ چلے حضور نے کیسے کی ہے. خدیجۃ الکبریٰ پورے مکے کی سب سے مالدار عورت. جلدی بولو، سب سے مالدار عورت. نہ اتنے اونٹ کسی کے پاس ہے، نہ اتنا سونا کسی کے پاس ہے، نہ کسی کے پاس اتنا سونا ہے، نہ اتنے کسی کے پاس اونٹ ہے، نہ اتنے پاس کسی کے پاس بکریاں ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت. یعنی ان کے زمانے میں ان کے پاس 40 نوکر اور نوکرانیاں تھے. کتنے بولو؟ 40 اور نوکر نوکرانیاں. یعنی پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں تھی. مگر میں کہتا ہوں نہ زمین میں اتنی مالدار عورت پیدا ہوئی، نہ کوئی اس وقت میں مرنے کے بعد آسمانوں میں کوئی ایسی عورت ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کی طرح ہے. پوری کائنات میں خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ مالدار عورت، اتنی فضیلت والی عورت دوسری کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی. جس معنی میں بیان کر رہا ہوں دھیان سے سننا. اس معنی کے تحت ایک آنگن خدیجہ کا اور فضیلتیں کتنی ہیں. کوئی دوسری عورت ہو تو بتاؤ جس کے گھر میں اللہ نے اتنی فضیلتیں رکھی ہو، اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں رکھی ہو. ایک خدیجہ ہے اور خدیجہ کے داماد کا نام مولا کائنات مولا علی ہے. خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جس کے داماد کا نام علی ہے، اس کے نوازوں کا نام حسن اور حسین ہے. اس کا جو داماد ہے وہ سارے ولیوں کا سردار ہے. اس کے نوازے سارے جنتی جوانوں کے سردار ہے. اس کی بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اور اس کا شوہر اللہ کا رسول سارے نبیوں کا سردار ہے. واہ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो। इतनी मालदार औरत कोई है? बोलो जल्दी बोलो, इतनी मालदार कोई औरत है जिसका दामाद अली, नवासे हसन और हुसैन, बेटी फातिमा, बेटी ज़ैनब, बेटी रुकैया, बेटी उम्मे कुलसूम। बोलो तो सही यार। और सबकी माँ है वो, आपकी भी माँ है। जोर से बोलो, आपकी भी। ये जो औरतें जो जिनको बारों में पता ही नहीं है, अब लोग कह रहे साहब लड़कियां भाग रही हैं। लड़कियां भाग नहीं रही हैं, इसकी ट्रेनिंग पहले से दी जा रही है जी। वो तो ट्रेनिंग को पूरा करके अपने घर वालों को बताना है कि हम कामयाब हैं, आपने जो कहा था हमने वो कर लिया। बच्चे माँ बाप के कहने को नहीं, उनके करने को देखते हैं। आपके घर में कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें टीबी जैसी लानत ना हो। अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में नहीं है। हमारे वालिद ने कहा था जब हमारे घर में टीबी आएगी तो फिर हमारे मौत के बाद भी अगर तुम टीबी लेके आए तो हमारी रूहें कभी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है कि टीवी। बहुत लोगों ने कहा नया जमाना है मियाँ लगवा लें। मैं कहा साहब मैं जरा पुरानी आदमी हूँ। क्या मतलब? मैंने कहा मुझे कब्र में ही दफन होना है, वही 3 वाले कपड़ों वाला रिवाज चल रहा है और वही लोग ऐसे मिट्टी डाल के भाग जाते हैं। कोई नया रूल बदला होता अल्लाह के यहाँ तो मैं भी बदल लेता। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई माँ को पता ही नहीं कि कौन खतीजा है। लोग औरतों को पता ही नहीं कौन फातिमा है, औरतों को पता ही नहीं कौन आयशा है। किसी को पता है अम्मी आयशा कौन है? कोई नहीं पता। इनको ये पता है बम्बई की फला हीरोइन ये है, फला ने कपड़े ऐसे पहने, फला नाटक में फला ने ऐसे कपड़े पहन ले, सीरियल में फला की शादी उसके साथ हो गई, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ वो हो गया। अब बेटी भी आंखों से आंसू बहा रही है, बेवकूफ, बेगैरत, बेशरम, और बेटी उसकी छोटी सी देख रही है कि ये रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है माँ। और फिर जब हीरो हीरोइन मिल नहीं रहे तो माँ को तकलीफ हो रही है, और जब हीरो हीरोइन भाग गए तो माँ बड़ी खुश हो रही है। बेटी देख रही है बच्ची से जवान हो गई, यही ड्रामे देखते देखते उसने ये समझा ये अच्छी बात है। अब जब वो भाग गई तो अब परेशान होने की बात नहीं है, ट्रेनिंग तो घर में ही दी गई थी। माँ ने दिखाया था, माँ टीवी के सामने बैठ के रोती थी। मुझे बताओ काजीपुरे वालों, अगर उसकी माँ टीवी के सामने के बजाय अल्लाह के सामने रोती तो क्या उसकी बेटी कभी जाती? जाती कभी? मगर अब खतीजतुल कुबरा के बारे में औरतों को मालूमात नहीं, ना उनके पास इतना वक्त है वो सुने। मोबाइल पे गंदी चीजें देख लेंगे मगर सैयदा खतीजा के बारे में नहीं सुनेंगे। मगर अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, मैं सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूँ। अच्छा खतीजतुल कुबरा कौन है? हुजूर की सारी बीवियों में सबसे ज्यादा अफजल सैयदा खतीजा, क्योंकि अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर को कुंवारी मिली है, और खतीजा वो है जिन्हें हुजूर कुंवारे मिले हैं। या यूं कहो आयशा वो है जो हुजूर की, आयशा सिद्दीका वो है जो हुजूर के निकाह में जवान आई है, और खतीजतुल कुबरा वो है जिन्होंने अल्लाह के महबूब की जवानी देखी। बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। सैयदा खतीजतुल कुबरा, इनका निकाह हुजूर के साथ होना ये इत्तिफाक नहीं, इत्तिफाक, इत्तिफाक, बोलो इत्तिफाक, ये अल्लाह की मर्जी है। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसके अलावा और भी उलमा ने लिखा है, एक बार अरब में मेला लगता था, यानी ये काबे में मेला लगता था, उसमें और नॉट अलाउड थे मर्द, उसमें सिर्फ जेंट्स नॉट अलाउड, उसमें सिर्फ औरतें अलाउड थी। अब वहां पर जब मेला लग रहा था, सैयदा खतीजा बयान करती है कि मेरी नौ उम्र थी, मैं नहीं उम्र, उस वक्त में मैंने देखा कि अचानक एक बोसीदा कपड़े वाला आदमी आया है, और आने के बाद उसने अपनी किताब खोली तो उसे औरतों ने धक्के दिए और उल्टी सीधी बातें कही है, तू क्यों आया मर्द होके? मगर वो रुका नहीं है, उसने अपनी किताब खोली। खुद किताब खोलने के बाद उसने जो है ना वो पढ़ना शुरू किया और कहने लगा तुम मुझको धक्के दे रही हो औरतों, मगर मेरे इल्म के मुताबिक अगर मेरा इल्म और ये किताब ठीक है तो कुछ दिनों के बाद इसी मक्के में अल्लाह का हबीब तशरीफ लाने वाला है, अल्लाह का महबूब तशरीफ लाने वाला है, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम औरतों में एक औरत यहाँ मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। खतीजतुल कुबरा फरमाती है मैंने ऐसे करके झोली फैलाई, पहले तो उसको नजराना दिया और औरतें मार रही थी, मैंने नजराना दिया, फिर मैंने झोली फैला ली, फिर मैंने कहा ऐ काबे के मालिक अगर तेरा हबीब यहीं आने वाला है तो उसकी मोहब्बत की खैरात खतीजा की झोली में डाल दे। आए हाय, काबे में सेल्फी लेने जाते हैं लोग,
تصویر لینے جاتے ہیں. اچھا تمہاری صورت اتنی اچھی ہے کعبے کے ساتھ فریم کر رہے ہو؟ تم جیسے میرے جیسا گنہگار اور کہاں کعبہ. کعبہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر تیرے جو گناہ نے سمندروں کے برابر ہے نا تو پھر آ جا اور 2 آنسو بہا لے یہاں حرم میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہاں کعبے میں تو گنہگار کو اپنے گناہ یاد آنے چاہیے. یہ موبائل کیوں یاد آ گیا؟ کبھی اپنے گناہ بھی لائیو کر دو, نیکیاں تو خوب لائیو کرتے ہو. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ یہ تصویریں کھینچنا ادھر ڈال دی, میں مدینے میں ہوں. تو ہے تو کیا ہوا, کیوں کھینچ رہے ہو فوٹو؟ ہاں یادگار کے لیے کھینچ رہا. تیری کیا اوقات, تم کہہ کہ یادگار کے لائق ہے. حضور کی بارگاہ میں تجھے فوٹو یاد ہے. اللہ کا شکر ہے حضور نے مجھے 4 بار بلایا. کتنے بار بلایا بولو؟ اور 4 بار میں نے ایک جائز فوٹو بھی نہیں کھینچا ہے. میرے اب بھی موبائل ہے, کوئی دکھا نہیں سکتا. اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ چونکہ میں مدینے میں تصویر بنانے نہیں تقدیر بنانے جاتا ہوں. یادگار ہے. ایک لائق کھڑا ہے مکے میں اور لائک انڈیا والوں سے میرا فیس بک پہ ڈال دیا ذرا سا مجھے لائک کر دو, میں اس میں عمرہ کر کے. ابے عمرہ کیا ہے یا تو نے اپنے آپ کو گمراہ کیا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لکھو بھائی ذرا اس میں لائک کر دو. مدینے میں کھڑا ہے اور لائک مانگا. بے عقل ہوتی تو مدینے میں کھڑے ہو کے ہندوستان والوں سے لائک نہ مانگتا, ایک لائک مدینے والے سے مانگ لیتا. مگر تجھے عقل ہو تو یہ کام ہو نا. مگر پھر بات آگے کر رہا ہوں. سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں نے دعا کی, میں اپنے گھر گئی. کہتی کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا. برقہ بن نوفل یہ بھی الحمدللہ تاج الشریعہ فرماتے یہ بھی صحابی تھے اور پہلے ایمان لائے تھے. یہ عالم تھے اور یہ سیدہ خدیجہ ان کے پاس گئی ہیں ایک خواب دیکھ کے. یہ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے برقہ بن نوفل. گئے اور جا کے کہا برقہ بن نوفل میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہ رات میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک چاند مکے میں اترا ہے, ایک سورج مکے میں اترا ہے اور وہ پھر میرے گھر میں آ گیا ہے اور میرا گھر روشن ہو گیا ہے. برقہ بن نوفل خوش ہو گئے, مسکرائے اور بولے خدیجہ تجھ کو مبارک ہو, اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے فرماتی ہے کہ فرماتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میرا باپ مر گیا, میرا بھائی مر گیا. کہتے سب جب مر گئے, میرے باپ کو کسی نے مار دیا, وہ شہید وہ مر گیا, میرا باپ مر گیا اور وہ بے ایمان والے نہیں تھے وہ مر گیا. کہتی فرماتی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہ اس کے بعد بیان کرتی ہے کہ میں اب بڑی پریشان تھی چونکہ لوگ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کر رہے تھے, رہزن تھے, بدتمیز تھے, ڈاکو تھے. مکے کے لوگ بہت بدتمیز تھے. وہ میری بکریاں چرا کے جو بیچ دیتے تو کہتے تھے بھیڑیا کھا گیا. وہ میرے اونٹوں کو پریشان کرتے تھے اور مجھے بڑا نقصان دے رہے تھے. اب میں اپنے ٹور کو بھیجنے کے لیے بڑی پریشان تھی تو میں نے ابو طالب کو بلایا. میں نے کہا اے جناب ابو طالب میں آپ سے اس وجہ سے بلائی ہوں کہ آپ مکے کے سردار ہیں اور میں ایک عورت ہوں, عورت ذات ہوں, میرا کام بڑا پریشان ہو رہا ہے, مجھے بزنس میں لاس ہوتا چلا جا رہا ہے چونکہ یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, میرے پاس کوئی مرد ہے نہیں. اب میں اپنے غلام کو بیچتی ہوں تو اسے تو یہ ڈراتے دھمکاتے میسرا کو. پر میں لگی آپ میری مدد کریں. تو ابو طالب بولے میں تو مکے کے باہر بھی نہیں جاتا, میں بڑا کمزور ہوں. میں نے آپ کو آپ کے لیے نہیں بلایا, میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے جو پورے دن مزدوری کر کے اپنا سارا مال وہ جو ہے وہ غریبوں میں دے آتا ہے. ہاں کہ وہ پورے دن مزدوری کرتے ہیں, ہاں پورے دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر شام کو سارا مال. یہ کس کی بات بتا رہا ہوں مومنو, ذرا بولو تو صحیح کس کی بات؟ حضور کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول اعلان نبوت سے پہلے پورے دن مزدوری کرتے تھے اور پھر جن کے گھر کھانا نہیں ہوتا تھا سارا دے کے خود میرے ناقا بھوکے رہا کرتے تھے, میرے نبی خود بھوکے رہا کرتے تھے. کبھی ایسا انسان کے بارے میں سنا کبھی آپ نے, کبھی دیکھا؟ میرے حضور اگر لاجواب ہے تو ہے لاجواب, کوئی جواب لا کر کے دکھائے. اور سیدہ خدیجہ کہتی میں نے کہا تو وہ کہنے لگے وہ آئیں گے نہیں, مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا ایسا ہے آپ. سیدہ خدیجہ بولی میں کہوں گی آپ بھی کہیں گے تو شاید آ جائیں. تو پھر سیدہ خدیجہ نے اپنی غلام اپنی کنیز نفیسہ کو بھیجا اور انہوں نے بھی کہا. جب یہ دونوں نے کہا اس وقت میں تو اس وقت حضور ان کے گھر گئے. اب وہ اپنے خواب کو بیان کرتی ہیں اور پھر اس کو ٹچ کر کے بیان کرتی ہیں. کہتی ہے میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی, یہ پہلی ملاقات تھی سیدہ خدیجہ سے حضور کی. توجہ کریں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولے, ذرا مسکرا کے بولے. اب ذرا بیان کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے پہلی مرتبہ میرے گھر پہ آئے اور میرے گھر کے دروازے پر آ کر کے فرماتی میں سمجھی کہ سورج آ گیا ہے کیونکہ میرا گھر نہ پورب کی طرف تھا منہ اس کا نہ پچھم کی طرف تھا. سورج ڈوبتا تھا تب بھی نہیں آتا تھا, نکلتا تھا تب بھی نہیں آتی تھی روشنی. مگر اس دن میرا پورا کمرہ نور سے جگمگ جگمگ, میرا ہر کمرہ جو ہے وہ میرا ہر کمرہ روشن ہو گیا. میں ڈر گئی یا اللہ کہ سورج کا راستہ تو نہیں بدل گیا.
کا عالم یہ تھا کہ میرے گھر کا ہر کمرے کا ہر کونا چمکتا تھا. میرے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پکار اٹھے, خورشید تھا کے زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا, جلدی بولو یہ بھی نہیں, جلدی بولو یہ بھی نہیں, جلدی بولو یہ بھی نہیں. کہتی ہے مگر جب انہوں نے بات کی نا تو پھر بات تو ان کے چہرے سے بھی زیادہ زبردست. یعنی انداز ان کا یہ تھا, توجہ, انداز ان کا یہ تھا کہ اور جتنے لوگ آتے تھے وہ تانک جھانک کرتے تھے کہ ختیجہ کیسی, ختیجہ کیسی ہے نا, تانک جھانک. کچھ لوگ کی عادت نہیں ہوتی, کسی گھر گئے تو اب مولا کائنات کا فرمان سن لیجئے, کسی گھر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مولا علی فرماتے کسی گھر جاؤ نا تو اندھے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ذرا انہیں چچا کو اٹھاؤ نا, چچا پیر نیچے کر کے آرام سے بیٹھیے, ادھر دیکھیں, توجہ کریں, ادھر دیکھیں. کسی گھر جاؤ تو کیا ہو جاؤ بولو, اور پھر باہر نکلو تو گوئے ہو جاؤ. یعنی اس کے گھر میں کوئی اچھی بری بات دیکھی تو اس کا بیان, کتنی اچھی بات ہے, یاد رہے گی. گھر میں جاؤ تو باہر نکلو تو گنگے ہو جاؤ, کچھ بات نہیں کرنی. اور سنیں, یہ حضور کی سنت ہے, میرے آقا کی نظریں نیچے رکھنا. فرماتی ہے سیدہ خدیجہ, پھر جب انہوں نے بات کی تو ایسا لہجہ ہی نہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. حضور جب بولے سبحان اللہ, ایسا کوئی بولے ہی نہیں جیسا امنا کا لال بولا. خدا کی قسم اللہ نے اتنا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. اور پھر حضور کی آواز اتنی میٹھی کسی کی آواز نہیں, ایسا حسن آواز میں کسی کی نہیں. میرا امام کہتا ہے ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. فرماتی خدیجہ الکبریٰ, میں نے اپنے عرض کیا کہ آپ میرا کام کے لیے, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے کام کے لیے بھیجنی تھی, نہیں, میں میرا عشق تو گوارا نہیں کرتا. انہوں نے عرض کیا, وہ کہتی میں نے عرض کیا آپ میرے کام کے لیے چلے جائیں گے, میں آپ کو 2 اونٹ دوں گی یا 3 اونٹ دوں گی, ایسا کچھ کہا. پھر سیدہ خدیجہ سے حضور نے اجازت دے دی, میسرہ کو تیار کیا. یہ سننے والی بات ہے, بہت زیادہ خاص. اچھا دل لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں, ذرا جلدی بولو کس کی بات کر رہا ہوں. سیدہ, جلدی پورا مجمع بولے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ. کون ہے یہ؟ حضور کی پہلی بیوی, ہماری پہلی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی. زور سے بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں مجھے خدیجہ سے اس وجہ بھی زیادہ پیار ہے کہ خدیجہ کے اللہ نے وطن سے مجھے فاطمہ عطا کی. زور سے تو بولو سبحان اللہ. تو اب بیان کر رہا ہوں, توجہ کریں. میسرہ سے کہا کہ تم, ان کا غلام تھا میسرہ, اس سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کے ساتھ جاؤ اور انہیں کوئی پریشان مت کرنا, جو یہ کہیں ان کی اطاعت کرنا, یہ خاص ہیں, عام نہیں ہے. وہ کہتا تھا میسرہ میرا تو کام ہی یہ تھا گالیاں سننا, تکلیف لینا, مار کھانا, کوڑے کھانا. چونکہ غلام تھا, جو بھی لے کے جاتا تھا مجھے جانور کی طرح میرے ساتھ ریئیکٹ کرتا تھا. میں تیار تھا, پھر ایک سفر ہے, پھر ذلیل ہوں گا. کہتے ہیں مگر جب وہ آیا نا میسرہ, سیدہ خدیجہ نے کہا میسرہ آ گئے سفر سے, ذرا ان کے بارے میں کوئی بات تو بتاؤ. تو اب ذرا غور کرو. میسرہ رو دیا. غلام کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے خدیجہ ایک بات کہوں. کہاں؟ مجھے آزاد کر دو. کہا کیوں؟ کہ اللہ کے واسطے مجھے آزاد کر دو, چونکہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کہا کیوں؟ کہ محمد نے مجھے ایک سفر میں اتنی محبت دی ہے کہ میرے ماں باپ پوری زندگی میں اتنی محبت نہیں دے پائے ہیں. 25 سال کی میرے آقا کی عمر ہے. کہتے ہیں کہ لوگ مجھے گالی دیتے تھے, مارتے تھے, بیل کی طرح ریئیکٹ کرتے تھے, مگر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے پہلے مجھے کھلایا, بعد میں خود کھایا. پہلے بعد میں سوتے تھے, پہلے مجھے سناتے تھے, مجھے ایک بار بھی ڈانٹا تک نہیں. خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگے مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی ہے, میں ان کے بغیر اب رہ نہیں سکتا, میں دل سے ان کا غلام ہو گیا ہوں. اور کہنے لگا خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگا اے خدیجہ, ان کے بغیر جب چلتا تھا نا تو مجھے پورے سفر دھوپ ستاتی تھی, مگر ان کے ساتھ گیا ہوں تو ایک دن بھی دھوپ میرے سر تک نہیں آئی. کہا کیوں؟ سورج نہیں نکلتا تھا. کہا سورج تو روز نکلتا تھا,
مگر آمنہ کے لال کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے. ان کے جیسا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. وہ یار میں کس کی بات کر رہا ہوں, کس جانے کائنات کی بات کر رہا ہوں. وہ میسرہ سے کہنے لگی فائدہ کتنا ہوا؟ کہ فائدہ تو اتنا ہوا کہ جب ان سے لوگوں نے کہا قسم کھاؤ, جو قسم کھاؤ بتوں کی کہ یہ تمہارا مال یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا میں ان بتوں سے بیزار ہوں, میں قسم نہیں کھا سکتا, بالکل نہیں کھاؤں گا. کسی نے کہا جب تک قسم نہیں کھاؤ گے تب تک مال بکے گا نہیں. کہنے لگے فائدہ اور نقصان میرے رب کے اختیار میں ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کہتا ہے میسرہ سارے لوگ وہاں جا کے جھوٹ بولتے تھے اور جا کر کے پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتا تھا, مگر یہ پہلا شخص مکے سے گیا ہے جس نے شام کی منڈیوں کے بالکل مزاج کو بدل دیا. اس نے وہاں جا کر کے جب سچ بولا ہے تو اس سچے کو اتنا اللہ نے فائدہ دیا آج تک کسی جھوٹے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ کے دل میں محبت تھی اور بڑھ گئی. نکاح کا پیغام آ گیا, ذرا زور سے تو بولے ذرا سبحان اللہ. اچھا نکاح کا پیغام, یہ کانٹیکٹ کیا تھا؟ جناب ابو طالب کی بیٹی کے ساتھ سیدہ خدیجہ کی دوستی تھی اور انہوں نے اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا اور نفیسہ نے ان سے کہا, اور انہوں نے پھر جب یہ بات کہی تو میرے آقا کریم سے, چونکہ سیدہ خدیجہ اتنی مالدار تھی لوگ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. کیا کرنا چاہتے تھے؟ شادی. یہ آپ کے پیچھے چچا بیٹھے ہیں, اے چچا ذرا کتنا اونگو گے, میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ملتا ہوں, میں ملاؤں تو مجھے سن لو. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہاں سن لو. ہاں توجہ ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیں تو رشتہ گیا, کیا گیا؟ بعض لوگوں میں یہ گندی روایت ہے کہ لڑکی والا رشتہ نہیں دے سکتا, ہے نا, خراب بات ہے نا. اور یہ پہلا رشتہ سیدہ خدیجہ نے بھجوایا. حضور کی طرف کو ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. یاد رہے گی یہ بات, بول دو گے کہیں؟ پہلا رشتہ کس نے بھجوایا؟ سیدہ خدیجہ نے. اور بہت سے لوگ شادی کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے سیدہ خدیجہ کو شادی کرنی نہیں تھی, وہ بالکل اس سے دور تھی. مگر جب حضور کے بارے میں سنا تو ان کے دل میں خود پیدا ہوا, چونکہ وہ اللہ کا فضل ہے, وہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا کوئی جواب ہے نہ رشتہ داروں کا کوئی جواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, پیغمبر اسلام کے غلاموں سنو, میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے. سیدہ خدیجہ نے جب بھیجا تو حضور نے کہا میں ایسے جواب نہیں دوں گا, پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں. یہ جو شادی کرتے ہیں نا اپنی پسند سے شادی کرنا, کیسا ٹھیک ہے, ہو جائے گا نکاح. جیسے شراب پینے سے نشہ ہو جاتا ہے ویسے ہی نکاح بھی ہو جائے گا ماں باپ کی بغیر مرضی کے, مگر حرام ہے. ہو جائے. اور ابھی یہ میں صرف مسلمانوں کا آنکڑا نہیں بتا رہا ہوں, ہندو مسلمان سکھ سب کے جو اپنی پسند سے شادی ہوتی ہیں وہ 90% طلاق اس کا نتیجہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے بولو, کتنے پرسنٹ بولو, جلدی تو بولو, کتنے پرسنٹ؟ اچھا ہمارے ہاں ہم کتنے مسلمان ہیں ابھی چیک کرتا ہوں. بیوہ سے کسی کوارے نے شادی کی ہے؟ بولو تو یار. بیوہ کو تو غیر مسلموں کی طرح ہم برے نہیں سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ میرے گھر میں بھی تو کوئی بیوہ ہو سکتی ہے نا, کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں میں کیا؟ ارے اللہ نہ کرے کوئی بیوہ ہو سکتی ہے نا, میں نام نہیں لے رہا, کوئی ہو سکتا ہے نا بیوہ, مگر کیا مسلمانوں میں جو ہے وہ میری طرف دیکھیں, کیا آپ بار بار ادھر پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر مت دیکھیے, یہ علماء ہیں بیٹھے ہیں, سبحان اللہ, میرے اوپر احسان ہے ان کا. آپ مجھے دیکھ کے ذرا ایک بار سبحان اللہ کہیں, مجھے دیکھیں بس, آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, توجہ کریں, چونکہ مجھے بات بہت جلدی پوری کرنی ہے اور اس کو میں نے شروع کیا ہے تو تھوڑا سا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بیواؤں کے ساتھ کوئی شادی, بلکہ بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں, مردود سمجھتے ہیں. ایک مسلمان لڑکی نے
پھانسی لگائی, بچ گئی. کسی نے پوچھا کیوں پھانسی لگائی؟ کہنے لگی میں اپنی ماں کی وجہ سے پھانسی لگا رہی تھی. کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بھائی کی شادی ہو رہی تھی اور میں بیوہ ہوں, تو میرے بھائی کی جتنی بھی خریداری ہو رہی تھی تو میرے ماں نے مجھے کچھ دیکھنے نہیں دیا, نہ کپڑے نہ زیور. میں نے پوچھا امی کیوں نہیں دیکھنے دیتی؟ کہنے لگی تو منحوس ہے, تیری وجہ سے میرے بچے کی زندگی بگڑ سکتی ہے, اس وجہ سے تجھے نہیں دیکھنے دوں گی. اللہ اکبر, اتنی خراب بات. میں کہتا ہوں نوجوانوں, اگر کوئی بیوہ نظر آ رہی ہو اور تم جوان ہو تو اس کا ہاتھ تھام لینا, اس کے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھ دینا. کوئی راضی ہو نہ ہو, اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت جوان ہو, کوالی سے شادی کرو گے, ہینڈسم اسمارٹ سے شادی کرو گے, تم اسمارٹ ہو, بہت اسمارٹ ہو, تو میرے نبی گئے ہیں 25 سال کی عمر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ نے جتنا حسین میرے نبی کو بنایا ایسا حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں. میرے نبی کو جیسا بنایا اللہ ایسا کسی ماں نے لال جنا ہی نہیں. اللہ نے اپنے میرے نبی کو ایسا بنایا جیسے نبی چاہتے تھے, ایسا حسن اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا. میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی حسن یوسف وہ ہے جس میں اب ذرا غور کریں, ایک طرف حسن یوسف ہے, ایک طرف حسن حضور ہے, ایک طرف مصر ہے, ایک طرف مدینہ ہے, ایک طرف عورتیں ہیں, ایک طرف مرد ہے, ایک طرف عورتوں کی انگلیاں ہیں, ایک طرف سر ہے, ایک طرف میاں دھوکے سے انگلیاں کٹ گئی اور ایک طرف جان بوجھ کے سر کٹائے جا رہے ہیں. ایک طرف کا حسن وہ ہے کہ جس کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب یوسف کے ہاتھ پہ انگلیاں نہیں کٹتی, مگر ایک طرف 1300 سال سے اب تک لگاتار انگلیاں اور سر کٹ رہے ہیں. امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. سبحان اللہ سبحان سر اللہ. کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے. میں نے کسے کہا میں اللہ کو دکھانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے, زور سے بولے سبحان اللہ. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. حضور گئے میرے آقا, مگر وہ کہہ رہے ہیں میں جوان ہوں, میں جاؤں گا بارات لے کے, کوئی کیا کہے گا, ارے تیری اوقات کیا, میرے حضور کیسے جوان ہے. سبحان اللہ. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے, چہرہ کتاب تیرا اور نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی شادی ہو گئی, شادی ہو گئی. امی کو پتا چلا, دور رہتی تھی, میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے. کہنے لگی ارے کہ ایسا نہ ہو میرا بیٹا مجھے نہ پہچانے, میں غریب جھونپڑی میں رہنے والی عورت ہوں, دائی ہوں, میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا, چونکہ وہ ختیجہ کا شوہر بن گیا. اب کیا پتا پہچانے نہ پہچانے. پھر دل نے کہا نانا حلیمہ وہ تو کل بھی کریم تھا, وہ تو اب بھی کریم ہی ہوگا. خدیجۃ الکبریٰ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کون؟ یہ جا رہی ہے بھائی حلیمہ. یہ کہتی جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بے شک میرا بچہ ویسے ہی تھا, لیکن مجھے دیکھ کے میرا بیٹا کھڑا ہوا, اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے چادر اوپر بچھائی اور خود نیچے بیٹھ کے مجھے اوپر بٹھالا. بی بی اس کی نیچے بیٹھی ہے, ملکہ عرب نیچے بیٹھی ہے. اور توجہ تو کرو, میرے نبی پاک نے اوپر بٹھالا. کیا سمجھے؟ کچھ سمجھے نہیں سمجھے. اس وجہ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بی بی آپ کی امی کی عزت کرے تو آپ بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی امی کی عزت کرنا سیکھیں. تبھی تو کرے گی دوسرے گھر کے آنے والی. جب آپ خود ہی نہیں کریں گے تو. ماں مر گئی تو بڑے 40 میں تیجے کرواتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے. جیتے جی ماں سے پوچھا کچھ نہیں. ماں مر جائے تو ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں, ہائے ہو رویا. لوگ یہ نہ کہیں کوئی رویا نہیں تھا, توبہ توبہ. اگر کوئی دل سے بھی روتا ہے اور ماں کی اس نے زندگی پر کوئی قدر نہیں کی تو میں اس کے رونے کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں جب ماں زندہ ہے نا تو اس کے پیر دبا لو. باپ جب تک زندہ ہے نا تو اس سے محبت کر لو, اس کے ہاتھ چوم لیا کرو. خدا کی قسم کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ لطف نہیں ہے جو اللہ نے باپ کے ہاتھ چومنے میں لطف رکھا ہے. ہاں ان سے محبت کرو. آخری بات کر رہا ہوں, بس میری تقریر ختم چونکہ وقت بہت ہو گیا. آخری بات, امی عائشہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ارے کون عائشہ؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. کون عائشہ بھائی؟ وہ عائشہ. میرے نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ مجھے بہت محبت ہے. عائشہ کے بستر پہ وہی آتی ہے. ذرا زور سے تو بولو ذرا سبحان اللہ. یار امی عائشہ فرماتی ہے, سیدہ عائشہ
کہ حضور نے ایک دن مجھ سے کہا زیادہ کھانا بنا لو تھوڑا. میں نے کہا حضور کیوں؟ کہا ختیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں. ارے بولو تو صحیح طرح، بولو تو صحیح یار. فرماتی ایک دن انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو گئی. اماں عائشہ غلطی کہہ رہی ہیں، میں اپنی ماں کی غلطی کو غلطی نہیں کہتا، ہے نا، میری ماں ہے اماں عائشہ، ہم سب مومنوں کی ماں. فرماتی مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ حضور نے پھر کہا کہ ختیجہ کا ذکر کیا، تو میں نے کہا آپ اس ختیجہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بوڑھی تھی، وہ انتقال ہو گیا، تو آپ کے نکاح میں جوان عورتیں ہیں، آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے حضور کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے وہی آتے وقت ہوتا تھا، سرخ، بالکل سرخ، اور میں کانپنے لگی. پھر حضور کا جلال جمال میں تبدیل ہوا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، داڑھی بھیگ گئی، اور کہا میری عائشہ، میری ختیجہ کے بارے میں ایسے لفظ مت کہنا. جب پورے مکے میں مجھے کوئی نہیں مانتا تھا تو ختیجہ مجھے مانتی تھی. فرماتے ایک دن لوگوں نے مجھے بڑا ظلم کیا، گالیاں دی، پتھر مارے. میں اپنے گھر میں آیا، میں کہتا ہوں یار بی بی کا کردار یہاں سے نکلتا ہے، بی بی کیسی ہونی چاہیے اس کو ذرا غور تو کریں. اللہ کے رسول کے غلاموں سنو تو. اللہ کے رسول فرماتے میں گھر میں آیا نا تو ختیجہ نے مجھ کو دیکھا کہ کیا ہوا؟ کہ ختیجہ مکے کے لوگوں نے آج بہت گالیاں دی ہیں، آج بہت پتھر مارے ہیں. کہاں ہیں؟ کہ باہر کھڑے ہیں. فرماتے ہیں ختیجہ باہر نکلی اور جلال میں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ختیجہ کا قرضہ نہ لے رکھا ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جس کے قرضے پہ پلتے ہو، اسی کے شوہر کی طرف بھونکتے ہو؟ فرماتے جب ختیجہ جلال میں آئی نا وہ سارے چلے گئے. فرماتے پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی. ختیجہ یہ کیسا دور تھا، کبھی سوچا آپ نے؟ کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی اور پھر مجھے جو ہے نا وہ دودھ پلایا، دودھ گلاس میں دیا. کہتے میں نے دودھ پی لیا، پھر میرے نیچے بیٹھ گئی، میرے پیروں کو پکڑ لیا اور کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں، چاہے ختیجہ رہے نہ رہے مگر ایک دن وہ آئے گا، آپ دیکھنا فاطمہ کے ابا، ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا، بہت عزتیں. غار ہرا یہ 2.5 کلومیٹر اوپر ہے. اچھا ایک بار نا حضور تھوڑا سا رو رہے تھے. فرماتے میں رو رہا تھا گھر میں. ختیجہ نے کہا میرے سرکار کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے کچھ لوگ مکے میں بھوکے ہیں، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ ایمان لانا چاہتے ہیں. ختیجہ کچھ غلام ہیں مگر ایمان نہیں لا رہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض دار ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ایمان لے آئے تو اور ظلم ہوگا، کچھ غلام ہیں. سیدہ ختیجہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میں بتا رہا تھا ایک مٹھی جو، اور یہ پھر کیفیت دیکھو. فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں میری ختیجہ نے کہا میرے سرکار میرا مال کون سے دن کام آئے گا، آپ سب کو بلا لیجئے. فرماتے ایک ٹینٹ لگا اور ختیجہ نے سب کو بلوایا اور اتنا سونا نکال کے لائی میری ختیجہ کہ ڈھیر لگ گیا. میں ختیجہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، ختیجہ مجھ کو نظر نہیں آ رہی تھی. پھر ختیجہ نے سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، پھر ختیجہ نے اعلان کیا او لوگوں آ کے کلمہ پڑھو. کوئی اپنے قرض سے نہ گھبرائے اور کوئی اپنی غلامی سے نہ گھبرائے، تم آ کے کلمہ پڑھو. تمہیں غلامی سے آزاد کرانا ختیجہ کا کام ہے اور تم سب کے قرضے اتارنا یہ ختیجہ کا کام ہے. اور کلمہ پڑھ لو، تمہیں رب سے ملا دینا یہ محمد مصطفیٰ سبحان اللہ. ہے سارے زمانے پر تیرا راج ختیجہ، ارے نبیوں کا نبی ہے تیرا سرتاج ختیجہ. فرمایا میرے آقا نے ختیجہ نے اتنا مال دیا، اور ذرا بولو سارا امت قرض دار ہے. کس کی؟ ختیجۃ الکبریٰ. اور جب میں آپ کو بتاؤں گا نا تو پھر آپ کا کلیجہ تھوڑا سا ہل جائے گا. آپ ذرا آخری بات سن لو. فرماتے میرے آقا آپ کو بتاؤں غار ہرا پہ 2017 میں جب میں پہلی مرتبہ مکہ گیا تھا تو جب میں چڑھا تو میں جوان آدمی ہوں، مجھ سے چڑھا نہیں گیا، بڑی مشکل سے چڑھ پایا ہوں، کئی گھنٹے لگے. 2.5 کلومیٹر کی ایسی پہاڑی، 4 کلومیٹر بالکل پلین راستہ. کتنا؟ 4 کلومیٹر. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دینا مجھ سے کہ تجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے سلام کہا ہے، تو خدا کی قسم میں اپنی ساری زندگی کی سب کچھ اس کو دے دوں، میں کامیاب ہو جاؤں کہ مجھے غوث پاک نے سلام کیا.
میرے جیسے گنہگار کو؟ اچھا کوئی آپ سے کہہ دے کہ آپ کو مولا علی نے سلام کہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی؟ ذرا بولے تو صحیح ذرا. اب ذرا جو بات بیان کروں وہ سنیں. سیدہ ختیجہ، ذرا زور سے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا حضور اوپر گئے کہاں؟ غار حرا پر. کوئی چڑھتا ہے جوان چڑھا نہیں جاتا. سیدہ ختیجہ 50 سال اور 60 سال کی عمر کے درمیان اوپر جا رہی ہیں. کہاں سے؟ کھانا لے کے 4 کلومیٹر سے کھانا لے کے آتی ہیں اور 2.5 کلومیٹر دور اوپر چڑھی ہیں. اور توجہ تو کرو، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے سنو، ایک دن میری ختیجہ کھانا لے کے گئی. توجہ چاہیں، ایک دن میری ختیجہ جب کھانا لے کے پہنچی نا، اچھا کیسے پہنچتی ہوں گی بڑھاپے میں کھانا لے کر کے میری ماں ختیجہ؟ اور دن میں 1 بار جاتی تھی، کبھی کبھی 2 بار جاتی تھی. جب کھانا لے کر کے پہنچی میرے نبی پاک کو، اور سنو یہ بات بھی یاد رکھنا، کوئی باپ اپنے بیٹوں سے، کوئی بہن اپنے بھائی سے، کوئی ماں اپنے بیٹے سے، کوئی باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا حضور آپ سے پیار کرتے ہیں. غار حرا کی آج بھی پہاڑیاں جب جاؤ تو یہ کہتی ہیں کہ جو ہندوستان میں جاؤ تو کونے کونے میں جا کے یہ بیان کرنا کہ تمہارے نبی جتنا تمہارے لیے روئے ہیں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رو رہا ہے. 7 دن تک میرے نبی غار حرا پر رہے ہیں. آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر آپ نے اپنا سر رکھ امت کے لیے دھوپوں میں دعائیں مانگی ہیں. میرے نبی پورے دن امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے ہیں. اللہ کے رسول اوپر ہیں اور سیدہ ختیجہ کیا لے کے گئی ہے؟ کھانا. اب کھانا لگا تو یہاں پر جو ہے نا وہ کیا لگ گیا؟ دسترخوان پر جب کھانا لگا، حضور کھانا شروع کرنے والے تھے، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ جو ختیجہ ہے اسے اللہ نے سلام کہا ہے، اسے اللہ نے سلام کہا. زور سے بولو، کس نے سلام کہا؟ اللہ نے سلام کہا ہے، اللہ نے سلام کہا ہے. اور عرض کرتے یا رسول اللہ اس جبرائیل کا سلام بھی ختیجہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے. میرے بریلی کا امام بریلی سے پکار اٹھا، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سرائے سلامت پہ سن رہی ہیں سیدہ ختیجہ جنت المالا شریف سے. مجھے بھی سن رہی ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ آپ کتنے دل سے سن رہے ہو. کوئی دعائیں دل میں رہ گئی ہو نا، تمنائیں جائز، تو پھر ان کو یاد کرنا. اور یہ آخری چیپٹر اور ختم مثال ہونے والا ہے سیدہ ختیجہ کا. یہ تو میرے پاس اللہ کی فضل و کرم سے ان کی سیدہ ختیجہ کی نظر سے اور بھی کچھ باتیں تھیں، مگر وقت کے تحت یہ ختم کر رہا ہوں. سیدہ ختیجہ کا وصال ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ انتقال. کہا فاطمہ جاؤ ذرا اپنے ابا کو بلا تو لاؤ. سیدہ فاطمہ گئیں، جا کر کے حضور کو بلانے گئیں، اور جب بلا کے لائیں نا حضور کو انگلی پکڑ کے لائیں تو سیدہ ختیجہ لیٹی تھی. سرکار گئے، کہا ختیجہ پہلے میں آتا تھا آپ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، آج کیا بات ہوئی ہے؟ کہا میرے سرکار آج طبیعت اتنی خراب ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. کہا بولو ختیجہ کیا بات ہے؟ کہا میرے سرکار ایک چیز عرض کرنی تھی. کہا کیا؟ کہا میں ایک عام عورت ہوں، اے ہے، اور آپ نبیوں کے سردار ہیں. میں ایک عام عورت، آپ اللہ کے محبوب، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، میں کہاں آپ کی ہستی. یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی آپ کی خدمت کرنے کی، مگر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو ختیجہ سے تو میرے آقا ختیجہ کو معاف کر دیں. میرے آقا کریم کی آنکھیں برس پڑی. فرمایا ختیجہ آپ میری دنیا میں بھی بی بی ہو، میری آخرت میں بھی بی بی ہو، تم سے میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے. اور ختیجہ آپ کا محل جنت میں سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے، سفید موتیوں کا. اللہ اکبر. فرمایا میرے آقا نے. تو سیدہ ختیجہ نے دوسری بات کہی، میرے محبوب ایک عرض اور تھا، ایک کرتا دے دیجئے. کیا کرو گی؟ آپ کا کرتا پہن کے کفن بنا کے قبر میں جانا چاہتی ہوں. جہاں آپ کا کپڑا ہوتا ہے وہاں کوئی عذاب نہیں آتا. یہ پہلی مومنہ کا عقیدہ ہے، وہاں عذاب کوئی نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ختیجہ تم کپڑے کی بات کرتی ہو، تم کہو تو میں اپنی کھال نکال کے تم کو دے دوں. کھال نکال. اللہ. پھر آخری باتیں کہی ہیں ختیجۃ الکبریٰ. فرماتے ہیں عائشہ، حضور فرماتے ہیں عائشہ ختیجہ پورے عرب کی ملکہ تھی، مگر اس نے سب کچھ لٹا کے میرے ساتھ 9 دن فاقے کر کے پیڑ کے پتے کھائے ہیں.
میری خدیجہ کا وصال شیب ابی طالب کی وجہ سے ہوا ہے. آج ذرا مالدار گھر کی عورت آ جائے غریب کے گھر میں پوری زندگی ذلیل کرتی ہے. تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ خدیجہ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت تھی مگر اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں اور میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ٹالوں؟ عورتوں کے لیے مردوں کی اطاعت ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے. آخری بات کہی، اے میرے سرتاج، میں نے 3 لڑکیوں کی شادی کر دی، ان کا جہیز تیار کر دیا، میری چھوٹی فاطمہ رہ گئی ہے. میرے آقا میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا. حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اپنی بیٹی کا، اور پھر ملکہ عرب نے ایک نگاہ حضور پر ڈالی، پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئیں. میرے آقا کریم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال. میرے سرکار سیدہ خدیجہ کو کتنا یاد کرتے تھے. مدینہ گواہ ہے کہ حضور بار بار خدیجہ کو یاد کرتے تھے، مگر ہمارے گھروں سے خدیجہ کی یاد مٹ گئی. کون خدیجہ؟ ہر مومن پر جس کا احسان ہے، ہر مسلمان پر جس کا احسان ہے. وہ لوگوں سب کو موتا نہیں ہے،